بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیل کی ساحرہ، ایک جادوگر کی سرگزشت جو فرعون بننے والا تھا، لیکن وہ فتنہ گر ایک حسین ملکہ کا غلام بن کر رہ گیا۔ ایپیسوڈ 19، کلیوپاترا اور اینتھنی۔ تیسری رات پھر دعوت کا انتظام ہوا تھا، اور محل جو اینتھنی نے کلیوپاترا کو دیا ہوا تھا اس طرح سجا دیا گیا کہ پہلے کبھی نہ سجایا گیا ہوگا۔ 12 کرسیاں جو کھانے کی میز کے گرد رکھی ہوئی تھیں وہ سونے کی تھیں۔ کلیوپاترا اور اینتھنی کی کرسیوں میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ دروازہ اور کرسیوں پر سرخ پردے لٹک رہے تھے جن میں سونے کے تاروں کی دھاریاں تھیں۔ کھانے کے ظروف اور رکابیاں، شراب کے جام بھی سونے کے تھے اور ان میں بھی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ فرش پر گلاب اور موگرے اور چمیلی کے پھول بچھے ہوئے تھے اور ان پر سونے کے تاروں کی باریک جال ڈال دی گئی تھی کہ پھول پیروں سے نہ لگے چلے جائیں، اور جب غلام اور کنیزیں کھانے کی رکابیاں لے کر آتیں تو پھول ان کے پیروں کے نیچے دب کر کمرے کی فضا میں خوشبو بکھیر دیتے۔ ایک بار پھر مجھے شارمن ایراز اور دوسری خادماؤں کے ساتھ کلیوپاترا کی کرسی کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا تاکہ میں زرخرید غلام کی طرح وقت پکارتا رہوں۔ 1 گھنٹہ پورا ہوا، دوسرا گھنٹہ شروع ہوا۔ پچھلی 2 راتوں سے یہی کام میرے سپرد کیا گیا تھا۔ میں غصے اور غم سے جلتا ہوا دل لیے یہ کام سر انجام دیتا اور کوئی بس نہ چلتا تھا۔ لیکن آج رات جب میں کلیوپاترا کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ آج کے بعد میں یہ ذلیل کام سر انجام نہ دوں گا، چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ شارمن نے مجھے بتایا تھا کہ کلیوپاترا اب اینتھنی کی معشوقہ تھی، ہر چند کہ مجھے یہ بات سچ معلوم نہ ہوئی تھی، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کلیوپاترا کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہو کر میں ایک غلام کی طرح وقت پکارتا رہوں۔ اس کے علاوہ میرا دل بھی اداس اور مرجھایا ہوا تھا، کیونکہ کلیوپاترا اب مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی، بلکہ ایسا سلوک کرتی تھی جیسے کہ میں اس کا غلام ہوں، اور مجھے یوں ذلیل کر کے اور میرا دل جلا کر وہ غالباً روحانی مسرت حاصل کرتی تھی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ چنانچہ اے لوگوں، یوں ہوا کہ میں ہرمسیس مصر کے تاج و تخت کا صحیح وارث اور فرعون کلیوپاترا کی کرسی کے پیچھے کھڑا وقت پکار رہا تھا، اور دعوت زور و شور سے جاری تھی۔ میز پر سونے کی رکابیوں میں نہایت لذیذ کھانے سجے تھے، شراب کا دور چل رہا تھا، اور میں ہرمسیس جو صحیح النسب فرعون تھا اپنی مرضی کے خلاف ایک ذلیل خدمت سر انجام دے رہا تھا، اور دیکھ رہا تھا کہ اینتھنی بار بار کلیوپاترا کو دیکھ لیتا ہے اور کلیوپاترا بھی اس سے نظریں ملاتی ہے اور پھر شرما کر نظریں جھکا لیتی ہے۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کچھ نہ کر سکتا تھا، اور پھر اینتھنی اپنے کارنامے بیان کرنے لگا اور عشق و محبت کی فحش اور شہوت انگیز داستانیں سنانے لگا، ایسی داستانیں جو کوئی بھی عورت بغیر سرخ ہوئے نہ سن سکتی۔ لیکن کلیوپاترا پر ان داستانوں کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ وہ ان میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے اور بے حیائی سے ہنسنے لگی، اور یہ کلیوپاترا کا دوسرا روپ تھا، بے حیا اور حسن فروش رنڈی کا روپ، جس سے میں آج واقف ہوا تھا۔ آخرکار وہ پرتکلف دعوت ختم ہوئی اور اینتھنی نے کمرے کے ساز و سامان کو حیرت سے دیکھا۔ حسین ملکہ مصر، اس نے کہا، یہ تو بتاؤ، مصر کے ریگستانوں میں جو ریت ہے اس کے ذرات سونے کے ہیں، آخر تمہارے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے جسے تم یوں بے دھڑک خرچ کر رہی ہو؟ کیا دریائے نیل میں سیال سونا بہتا ہے، یا مصر کی ریت کا ایک ایک ذرہ سونے چاندی یا موتی کا ہے؟ کبھی کسی بادشاہ نے صرف ایک دعوت پر اتنی دولت خرچ نہ کی ہوگی، یہ آئی کہاں سے؟ اور مجھے فرعون منقورہ کے خزانے کا خیال آ گیا
جو مصر کی فلاح و بہبود کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا، لیکن جسے یوں عیش و عشرت میں اڑایا جا رہا تھا۔ میں نے گھور کر دیکھا، کلیوپاترا کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ وہ میرے دلی جذبات کا اندازہ لگا کر سرخ ہو گئی۔ یہ سرخی غالباً غصے کی تھی۔ معزز اینتھنی، یہ دولت اور یہ ساز و سامان تو کچھ بھی نہیں، کلیوپاترا نے کہا۔ بات یہ ہے کہ مصر کے کچھ اسرار ہیں جنہیں وہاں کے حکمران ہی جان سکتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ بوقت ضرورت دولت کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ ان سونے کی رکابیوں، جاموں، قیمتی شراب پر کتنا خرچ آیا ہوگا؟ اینتھنی نے پوچھا۔ تقریباً 1000 سستر۔ نہیں معزز اینتھنی، یہ تو تم نے نصف قیمت کا ہی اندازہ لگایا ہے۔ بہرحال یہ سب ملکہ مصر کی طرف سے تمہارے افسروں کی نظر ہیں، اور یہ ہماری دوستی کا پہلا ثبوت ہے۔ اور یہ تو کچھ نہیں معزز اینتھنی، دیکھو میں ایک ہی گھونٹ میں 10,000 سستر پی جاتی ہوں۔ ناممکن۔ اس پر کلیوپاترا ہنس پڑی اور اس نے ایک جام میں سرکہ لانے کا حکم دیا۔ سرکے کا جام لا کر کلیوپاترا کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اینتھنی اپنی جگہ سے اٹھ کر کلیوپاترا کے قریب آ بیٹھا، اور جتنے لوگ وہاں تھے وہ گردنیں لمبی کر کر کے یہ دیکھنے لگے تھے کہ کلیوپاترا کیا کرتی ہے۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ اس نے اپنے کانوں میں لٹکتے ہوئے آویزہ میں سے ایک موتی نکالا، اور یہ وہی موتی تھا جو فرعون منقورہ کے سینے میں سے زمردوں کے بعد نکالا گیا تھا۔ اس سے وہ عدیم المثال موتی تیز سرکے میں گھل گیا تھا۔ اب کلیوپاترا نے سرکے کا جام اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں خالی کر گئی۔ دوسرے جام میں سرکہ لاؤ، اس نے حکم دیا۔ ابھی میرا جی نہیں بھرا۔ اور پھر اس نے دوسرے آویزے میں سے بھی موتی نکال لیا تھا۔ دیوتاؤں کی قسم، اب بہت ہو گیا۔ اینتھنی نے کلیوپاترا کا ہاتھ پکڑ لیا، اور عین اسی وقت دیوتا جانے مجھ پر کیسا جنون سوار ہوا کہ میں اونچی آواز میں پکار اٹھا، ملکہ 1 گھنٹہ پورا ہوا، دوسرا گھنٹہ شروع ہو رہا ہے، اور منقورہ کا غضب نازل ہونے کا وقت قریب ہے۔ دفتن کلیوپاترا کا رنگ سفید ہو گیا، اور انتہائی غصے اور خوف کے عالم میں وہ میری طرف گھوم گئی۔ لیکن دوسرے لوگ حیرانی سے میری صورت تکنے لگے۔ وہ حیران تھے کہ ان لفظوں کا مطلب کیا ہوا۔ منحوس غلام، اگر تم نے پھر ایسے منحوس کلمات کہے تو گرم سلاخوں سے پیٹے جاؤ گے۔ سن لو ہرمسیس، اب مجھ سے رحم کی توقع مت رکھنا۔ کیا مطلب ہے اس شریر نجومی کا؟ اینتھنی نے پوچھا۔ بولو نجومی صاحب، یہ کون سے غضب کی پیشین گوئی کر رہے ہو؟ یوں پہیلیاں نہ بجھاؤ اور صاف صاف بات کرو۔ معزز اینتھنی، میں دیوتاؤں کا خادم ہوں، چنانچہ دیوتا جو میرے دل میں ڈال دیتے ہیں وہ میرے لب پر آ جاتی ہے۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ میں اس کے مطلب سے بھی واقف ہوں۔ بہت سی پیشین گوئیوں کا مطلب مجھ پر واضح نہیں کیا جاتا۔ تو تم دیوتاؤں کے خادم ہو اور میں دیویوں کا خادم، اینتھنی نے کہا۔ اور تم جانو نجومی، دیویوں کی پرستش دیوتاؤں کی پرستش سے بدرجہ بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ بات تو بہرحال دونوں میں مشترک ہے کہ دیویاں جو بات میرے دل میں ڈال دیتی ہیں میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہ کہہ کر اینتھنی نے معنی خیز نظروں سے کلیوپاترا کی طرف دیکھا۔ اس منحوس غلام کی باتیں بہت ہو چکی، کلیوپاترا نے بھویں سکیڑ کر کہا۔ کل ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ غلام تم جاؤ۔ میں سلام کر کے رخصت ہو گیا، اور جب کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے اینتھنی کو کہتے سنا، تمہارا یہ نجومی ہر چند کے غلام ہے، لیکن ملکہ اس کے بشرے سے شاہی جلال عیاں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ تاجدار کی طرح ہوشیار اور زیرک بھی معلوم ہوتا ہے۔ کلیوپاترا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں کمرہ طعام سے باہر آ کر دروازے کے قریب ہی کھڑا رہ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ دل میں ایک تلاطم برپا تھا اور طبیعت پریشان تھی۔ دیوتا جانے میں کب تک یوں چہکنم کی حالت میں کھڑا رہا تھا کہ دفتن کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، یہ شارمن تھی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ موقع غنیمت جان کر کمرے سے نکل آئی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ میں جب بھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوتا
تو شارمن کہیں نہ کہیں سے تائید غیبی کی طرح آ جاتی۔ میرے ساتھ چلو، اس نے سرگوشی میں کہا، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ میں نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، اس نے جواب دیا۔ گھبراؤ نہیں، کلیوپیٹرا کی خادماؤں کو اپنی عزت کا خوف نہیں ہوتا۔ ان کے کرتوتوں سے ہر آدمی واقف ہے۔ اگر کسی نے ہمیں دیکھ بھی لیا تو یہی خیال کرے گا کہ ملکہ کی خادمہ اپنے عاشق کے ساتھ گل چھرے اڑانے جا رہی ہے۔ اور پھر ہم لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے ایک دروازے کے سامنے پہنچ گئے جہاں سے ایک زینہ شروع ہوتا تھا۔ زینہ طے کرنے کے بعد ہم ایک تنگ گزرگاہ میں کھڑے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد ہم دوسرے دروازے کے سامنے پہنچے جو دائیں طرف کی دیوار میں تھا۔ شارمن اس دروازے میں داخل ہو گئی، میں اس کے پیچھے تھا، اور اب ہم ایک تاریک کمرے میں کھڑے تھے۔ شارمن نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر چھت سے ٹنگی ہوئی شمع جلا دی، اور اب میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ چھوٹا اور نیلی چھت والا کمرہ تھا۔ سامنے کی دیوار میں ایک روشن دان تھا جو مضبوطی سے بند کر دیا گیا تھا۔ کمرے کی دیواریں سفید تھیں اور ان سے لگی 4 کرسیاں اور ایک کاؤچ رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف وزنی صندوق تھے جن میں غالباً کپڑے رکھے جاتے تھے۔ ایک طرف سنگھار میز تھی جس پر کنگھی، عطر اور زیب و زینت کی دوسری چیزیں بے ترتیب پڑی تھیں۔ بند روشندان کے عین نیچے مسہری تھی جس پر سفید چادر پڑی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ ہرماسیس، شارمن نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ شارمن میرے سامنے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ جانتے ہو، جب تم کمرے توام سے چلے گئے تو کلوپترا نے کیا کہا تھا؟ شارمن نے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ بہت اچھا، تو سنو۔ وہ تمہیں جاتے دیکھتی رہی اور جب تم کمرے سے نکل گئے تو وہ بڑبڑائی، دیوس کی قسم، اب میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ہرماسیس، آج تمہاری آخری رات ہے۔ دیوتا کی قسم، اب میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتی ہرماسیس، آج تمہاری آخری رات ہے۔ چند گھنٹے اور جی لو، کل تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس وقت میں کلوپترا کے جام میں شراب انڈیل رہی تھی اور اس کے یہ الفاظ سن کر میں کانپ اٹھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد یقین نہیں آتا کہ وہ مجھے قتل کر دے گی۔ کیوں یقین نہیں آتا بے وقوف آدمی؟ وہ وقت بھول گئے جب بزدل خواجہ سرا تمہیں ذبح کرنے والے تھے، اور اس وقت تمہیں کس نے بچایا تھا؟ کلیوپیٹرا نے یا میں نے اور برونوس نے؟ سنو ہرماسیس، میں جانتی ہوں کہ تم میں اور کلوپترا میں کیسے تعلقات قائم تھے، اور ان تعلقات کے بعد واقعی تمہیں یقین نہ آنا چاہیے کہ وہ عورت جو تمہارے بستر کی شریک رہی ہو تمہاری جان کے درپے ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ تم ایسے ہو گئے ہو کہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ٹھہرو، پہلے میری بات سن لو اور بیچ میں بولنے کی کوشش مت کرنا۔ تم کلیوپیٹرا کو نہیں جانتے۔ اس جیسی بے وفا اور مکار عورت اب زمانہ پیدا نہ کر سکے گا۔ تمہیں اس کی بے وفائی کا تجربہ نہیں، اور تم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کے سینے میں کتنا سیاہ دل ہے۔ اگر تم ایسے اندھے نہ ہو گئے ہوتے تو بہت پہلے کلوپترا سے واقف ہو جاتے، لیکن افسوس اس کے حسن نے تمہاری آنکھیں ایسی چندھیا دیں کہ تم دیکھ ہی نہ سکے۔ اگر اسے بغاوت ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو تمہیں وہیں سکندریہ میں قتل کروا دیتی، لیکن چونکہ وہ تمہیں مصر میں قتل کرتے ڈرتی ہے، اس لیے وہ تمہیں یہاں لے آئی تاکہ خاموشی سے تمہاری گردن مار دے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ اب تم اسے دے بھی کیا سکتے ہو ہرماسیس؟ وہ جو تم سے چاہتی تھی وہ اسے مل گیا ہے۔ اب وہ تم سے تھک گئی ہے۔ کسی ایک مرد کا رہنا کلوپترا کی فطرت کے خلاف ہے۔ وہ مردوں کو آم کی طرح چوس کر پھینک دیتی ہے، چنانچہ وہ تمہیں چوس چکی ہے۔ وہ جو چاہتی تھی اسے مل چکا ہے۔ تمہاری محبت اور طاقت اس نے تمہیں بادشاہ سے غلام بنا دیا۔ تمہاری محبت اور طاقت، اس نے تمہیں بادشاہ سے غلام بنا دیا اور تم سے مقدس خزانے کا راز اگلوا لیا۔ اس کی جنسی خواہش بھی تم سے پوری ہو چکی ہے۔ اب تم کلوپترا کے لیے محض بیکار ہو اور وہ تم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ مقدس خزانہ، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے سب معلوم ہے، کوئی بات مجھ سے چھپی نہیں۔ بہرحال
تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ مقدونی ملکہ اس خزانے کو جو مصر کی فلاح و بہبود کے لیے تھا کس طرح سے خرچ کر رہی ہے۔ تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس نے تم سے شادی کرنے کا وعدہ وفا نہ کیا۔ اب بھی اگر تمہاری آنکھیں نہ کھلیں تو افسوس ہے تم پر۔ ہاں، میں نے یہ سب کچھ دیکھا شارمن۔ بعد میں بھی اس نے قسم کھا کر یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس نے قسم کھائی تھی، شارمن نے کہا۔ بہت اچھا، میں یہ بھی تمہیں دکھا دوں گی کہ وہ تم سے کیسی محبت کرتی ہے۔ جانتے ہو یہ گھر پہلے کیا تھا؟ کاہنوں کی درسگاہ، اور جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کاہنوں کے گھروں اور درسگاہوں میں خفیہ راستے اور دروازے ہوتے ہیں۔ یہ کمرہ جس میں ہم بیٹھے ہیں خاص کاہن اعظم کا کمرہ تھا، اور دوسرا کمرہ جو اس کمرے سے ملا ہوا تھا نوآموز کاہنوں کے جمع ہونے کا کمرہ تھا۔ یہاں کی ایک بوڑھی خادمہ نے مجھے یہ سب باتیں اور یہاں کے خفیہ راستے وغیرہ بتائے، اور اب میں تمہیں وہ منظر دکھا سکتی ہوں جسے دیکھ کر یقیناً تمہاری عقل پر پڑے ہوئے پردے اٹھ جائیں گے۔ ہرماسیس، اب بے حد خاموشی سے میرے ساتھ چلو، تمہاری ذرا سی لغزش ہم دونوں کی جان لے سکتی ہے۔ اس نے شمع بجھا دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے ایک کونے میں لے گئی، اور وہاں پہنچ کر اس نے کوئی کل دبائی۔ بغیر کسی آواز کے دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ کھل گیا۔ ہم دروازے میں داخل ہو گئے۔ شارمن نے پھر کوئی کل دبائی اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ اب ہم ایک کمرے میں کھڑے تھے جس کی لمبائی 5 کیوبت اور چوڑائی 4 کیوبت ہوگی۔ کہیں سے کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ہلکا سا اجالا بھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آوازیں اور اجالا کہاں سے آتا تھا۔ ہم جس کمرے میں تھے اس میں نہ تو شمع جل رہی تھی اور نہ وہاں کوئی آدمی ہی تھا۔ شارمن نے مجھے وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ سامنے کی دیوار کے قریب گئی، کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی اور دیوار کو دیکھتی رہی۔ پھر وہ پنجوں کے بل چل کر میرے قریب آئی، ناک پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے اس دیوار کے سامنے لے گئی۔ اس دیوار میں 2 سوراخ بنے ہوئے تھے جس کے ذریعے آدمی دوسرے کمرے میں بھی دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ سوراخ اس ڈھنگ سے بنائے گئے تھے کہ دوسرے کمرے میں سے نظر نہ آتے تھے، یعنی اس کمرے میں بیٹھنے والوں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا کہ انہیں دیکھا جا رہا ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اس کا ایک ایک لفظ سنا جا رہا تھا، کیونکہ اس طرف کی دیوار میں مورتیاں تراشی ہوئی تھیں اور یہ سوراخ ان مورتیوں کی آنکھوں میں سے تھیں۔ پھر میں نے ایک سوراخ سے آنکھ چپکا دی اور دیکھا کہ 6 کیوبت نیچے ایک بے حد سجا سجایا کمرہ تھا جس میں بہت سی شمعیں روشن تھیں۔ یہ کلیوپیٹرا کی خوابگاہ تھی، اور ہم سے کوئی 10 کیوبت دور کلیوپیٹرا ایک کوچ پر نیم دراز تھی، اور اسی کوچ پر اینتھنی بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، کلیوپیٹرا نے نیچی آواز میں کہا، اور ہم ملکہ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ صاف طور پر سن سکتے تھے، کیونکہ کمرہ اس ڈھنگ سے بنایا گیا تھا کہ نیچے کمرے میں جو بھی کہا جاتا اوپر کے کمرے میں جہاں میں اور شارمن تھے صاف سنائی دیتا۔ یہ تو بتاؤ معزز اینتھنی، ہماری دعوت کیسی رہی؟ بہت ہی شاندار، اینتھنی نے اپنی گونجدار آواز میں جواب دیا۔ میں بہت سی دعوتوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن دیوتاؤں کی قسم ایسی دعوت کسی بادشاہ کے یہاں اور کسی ملک میں نہ دیکھی۔ میں ایک اکھڑ سپاہی ہوں اور شاعروں کی طرح حسن کی تعریف نہیں کر سکتا، تاہم اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت سی عورتیں دیکھیں، لیکن دیوتا گواہ ہیں کہ تم جیسی حسین عورت آج تک نظر سے نہیں گزری۔ تمہارے ہونٹ جزیرہ قبرص کے شراب سے بھی زیادہ سرخ، تمہارے رخسار پھولوں سے بھی زیادہ شاداب، تمہارے بال کاجل سے زیادہ کالے، اور تمہارے بدن کی خوشبو کے آگے دنیا کے بہترین عطر ہیچ ہیں، اور تمہاری آنکھیں نیلم کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ معزز اینتھنی، میری تعریف کر رہے ہو؟ وہی اینتھنی جن کے خط کے الفاظ ایسے سخت اور توہین آمیز تھے۔ آہ کلیوپیٹرا، تمہاری دعوت مجھے عمر بھر یاد رہے گی، اور اس موتی کو بھی نہ بھولوں گا جسے تم سرکے میں گھول کر پی گئی تھیں، اور تمہارے اس منحوس نجومی نے منقورہ کے غضب کا ذکر کیوں کیا تھا؟ کیا مطلب تھا اس کا؟ کلیوپیٹرا کے چہرے سے لمحہ بھر کے لیے خوف کے آثار ظاہر ہوئے۔
میں نہیں جانتی کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ چند دنوں پہلے میرا یہ نجومی ایک سپاہی سے جھگڑ پڑا تھا۔ سپاہی نے غصے میں آ کر اس کی سر پر تلوار کا دستہ دے مارا۔ تب سے اس بیچارے کے دماغ میں فطور آ گیا ہے۔ نہیں کلوپترا، وہ پاگل تو معلوم نہیں ہوتا۔ اب تک اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اس کی آواز میں کوئی خاص بات تھی، جیسے دیوتاؤں کی آواز ہو، اور وہ تمہیں عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی اور شدید نفرت بھی۔ وہ بے حد عجیب آدمی ہے اور بے حد عالم۔ پورے مصر میں اس کا سا عالم کوئی اور نہ ہوگا۔ بعض دفعہ میں اس سے ڈرنے لگتی ہوں۔ یہ آدمی مصر کی قدیم اور پراسرار علوم سے بھی واقف ہے۔ غالباً تم نہیں جانتے، میرا نجومی فرعونہ مصر کی اولاد ہے، اور اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن دیوتاؤں کی مہربانی سے میں اس پر غالب آ گئی۔ لیکن میں نے اسے قتل نہ کیا، کیونکہ وہ مصر کے بہت سے اسرار جانتا ہے، اور میں خود یہ اسرار معلوم کرنا چاہتی تھی۔ اور سچ یہ ہے کہ اینتھنی، مجھے اس کی عقل مندانہ باتوں سے عشق تھا۔ اف، ساری دنیا کا علم جانتا ہے وہ۔ دیوتاؤں کی قسم، میں اس نجومی سے حسد کرنے لگا ہوں۔ ہاں، تو تمہیں اس کی باتوں سے عشق تھا، چنانچہ ظاہر ہے کہ خود اس سے بھی رہا ہوگا۔ لیکن اب کیا نہیں رہا؟ نہیں، میں اس سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی وہ کر چکی، اور اب اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کا ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ اس کی جگہ میرے تخت کے پہلو میں تھی، لیکن اب وہ تخت کے پیچھے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ کسی مفتوح بادشاہ نے جو تمہاری فتح کے جلوس میں زنجیروں سے جکڑا تمہاری رت کے پیچھے چل رہا ہو، اتنی ذلت محسوس نہ کی ہوگی کہ جتنی یہ مصری شہزادہ میرے تخت کے پیچھے کھڑے رہ کر محسوس کرتا ہے۔ اور شارمن نے اپنا ہاتھ میری پشت پر رکھ دیا، جیسے کہ وہ مجھے تسلی دے رہی ہو۔ بہرحال اب وہ اپنی بدشگونیوں سے ہمیں پریشان نہ کر سکے گا، کلوپترا نے کہا۔ کل صبح وہ قتل کر دیا جائے گا، اور کوئی جانے گا بھی نہیں کہ ہرمسیس نام کا آدمی کون تھا اور کہاں گیا۔ میں اس کے قتل کا پختہ ارادہ کر چکی ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس وقت بھی اس سے ڈر رہی ہوں، اور یوں محسوس کر رہی ہوں جیسے کہ وہ اسی کمرے میں ہے اور ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اف، عجیب پراسرار آدمی ہے، اور وہ جب تک زندہ ہے مجھے چین نصیب نہ ہوگا۔ نہیں، بہتر ہے کہ اسے اسی وقت قتل کروا دیا جائے۔ اور پھر وہ اٹھنے لگی۔ نہیں، ابھی نہیں، صبح قتل کروا دینا۔ اینتھنی نے کلوپترا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس وقت سپاہی اور جلاد شراب پیے ہوئے ہیں اور اسے قتل نہ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ سوتے میں کسی کو قتل کر دینا میرے نزدیک بڑی ذلیل حرکت ہے۔ صبح اینتھنی، کیا پتہ صبح تک کیا ہو جائے؟ بہت ممکن ہے وہ فرار ہی ہو جائے۔ تم اس نجومی کو نہیں جانتے، بڑے لمبے کان ہیں اس کے، اور پھر اس نے روحوں کو قبضے میں کر رکھا ہے، اور جب چاہے انہیں بلوا سکتا ہے کہ اس نجومی کی روح اس کے بدن سے الگ ہو کر یہاں آ گئی ہو اور اس کوچ پر بیٹھی باتیں سن رہی ہو۔ دیوتاؤں کی قسم، میں اسے اپنی قریب محسوس کر رہی ہوں۔ بے حد پراسرار آدمی ہے وہ، اور عجیب قوتوں کا مالک۔ لیکن خیر، کوئی بات نہیں، صبح ہی صحیح۔ اینتھنی، زحمت تو ہوگی، لیکن میرے سر سے تاج اتار لو، چبھ رہا ہے۔ آہستہ سے اتارنا، کہیں تم میرے ماتھے کو زخمی نہ کر دو۔ معاف کرنا اینتھنی، تم سے یہ ایک خدمت لے رہی ہوں۔ اور پھر وہ ہنس پڑی۔ اینتھنی نے کلوپترا کے سر سے تاج اتار لیا اور پھر کہا، کلوپترا، لو اپنا تاج واپس لو، میں تمہیں تمہارا تاج واپس دیتا ہوں۔ میں تم سے کبھی تمہارا تاج نہ چھینوں گا، بلکہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی حفاظت کروں گا۔ معزز اینتھنی کا مطلب میں سمجھی نہیں، کلوپترا نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ملکوتی تبسم ناچ رہا تھا۔ کلیوپیٹرا، تم یہاں ان الزامات کی جواب دہی کے لیے طلب کی گئی تھیں جو تم پر لگائے گئے ہیں، اور یقین کرو اگر تمہاری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو وہ ایک خود مختار ملکہ کی طرح سکندریہ واپس نہ جاتی، کیونکہ میں جانتا ہوں تم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ لیکن یہ دیکھ کر کہ تم کیا ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ دیکھو کلوپترا،
عورت کا حسن کتنی بڑی چیز ہے۔ یہی حسن ہے جو بادشاہوں کو ان کے فرض بھلا دیتا ہے اور اندھے قانون کا دل موم کر دیتا ہے، جن کے جادو کے سامنے آدمی بھول جاتا ہے کہ اسی حسین ساحرہ نے اس کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، جس کے حسن کے علاوہ کوئی دوسری چیز تمہیں ان الزامات سے بری نہ کروا سکتی۔ لیکن کلوپترا، تم بہت حسین ہو اور حسن کے طفیل میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تم اپنا تاج واپس لو کلوپترا۔ اینتھنی کے وعدے کا اعتبار کرو کہ وہ مرتے دم تک اس تاج کی حفاظت کرتا رہے گا۔ ہر چند کی یہ بخشا ہوا تاج تمہیں وزنی معلوم ہوتا ہے، لیکن یقین کرو وہ تمہارے ماتھے کو زخمی نہ کرے گا۔ بے حد شاندار الفاظ ہیں، کلوپترا نے کہا، اور تم جیسا فاتح ہی یہ الفاظ کہہ سکتا ہے۔ اپنی پچھلی لغزشوں کے متعلق اگر مجھ سے کچھ بھول ہوئی ہو، میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت میں رحم دل اینتھنی سے واقف نہ تھی۔ اینتھنی سے واقف ہونے کے بعد کون ہوگا جو اس کی مخالفت کرے گا؟ کم سے کم کوئی عورت تو نہیں کر سکتی، کیونکہ اینتھنی عورتوں کے نزدیک ایک دیوتا ہے جو ان کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ میں کیا کہوں اور کن لفظوں میں تمہاری تعریف کروں۔ اینتھنی، لاؤ تاج میرے سر پر رکھ دو، میں اسے تمہارا تحفہ سمجھوں گی اور اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گی۔ اور میں اب اینتھنی کی تابع فرمان اور حلقہ بگوش ہوں، اور میرے ذریعے پورا مصر اینتھنی کے سامنے سر جھکائے گا۔ آج سے اینتھنی روم کا ہی نہیں بلکہ مصر کا بھی فرمانروا ہے۔ کلوپترا کے سر پر تاج رکھنے کے بعد اینتھنی سامنے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں کے کونے کانپنے لگے، رخسار پھڑکنے لگے، پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، اور پھر وہ بے چین ہو کر بے اختیار آگے بڑھا اور کلوپترا کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر اس کے ہونٹ چوم لیے، اور اب وہ دیوانوں کی طرح کلوپترا کے رخسار، گردن، آنکھیں اور ہونٹ چوم رہا تھا۔ کلوپترا، کلوپترا، اس نے ملکہ کے ہونٹ 3 مرتبہ چوم کر گہری گہری سانسوں کے درمیان کہا، میں تمہیں چاہتا ہوں، اتنی شدت سے میں نے کبھی پہلے کسی کو نہ چاہا تھا۔ کلوپترا نے مسکرا کر اپنے آپ کو اینتھنی کی بازوؤں سے چھڑایا، اور اسی وقت اس کے سر پر سے تاج گر کر لڑکتا ہوا کمرے کے اندھیرے کونے میں جا پڑا، اور یہ تاج کا گرنا اینتھنی اور کلوپترا کی تباہی کا شگون تھا۔ دیوتاؤں کی اس نشانی کو میں نے سمجھ لیا، لیکن وہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اگر ہوتے تو بھی وہ دونوں اس اشارے کو نہ سمجھ پاتے۔ تم مجھے چاہتے ہو؟ کلوپترا نے مسکرا کر کہا۔ کیسے یقین کر لوں اینتھنی، تم شادی شدہ ہو اور اپنی بیوی فلویا کو سب سے زیادہ چاہتے ہو۔ نہیں کلوپترا، مجھے فلویا سے محبت نہیں، میں تمہیں چاہتا ہوں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں عورتوں کا شیدائی رہا ہوں، اور عورتیں بھی میری شیدائی ہی رہی ہیں۔ لیکن اے دنیا کی حسین ترین ملکہ، جتنا تو نے مجھے بے چین کیا ہے پہلے کوئی عورت نہ کر سکی تھی۔ اوہ کلوپترا، میں تجھے چاہتا ہوں، میرے جسم میں آگ بھڑک رہی ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں، اور کیا تم بھی مجھ سے محبت کر سکو گی کلوپترا؟ میری شہرت قوت اور دولت سے نہیں بلکہ خود مجھ سے، اینتھنی سے، اس اینتھنی سے جو عیش پسند ہے، جس میں بہت سی اخلاقی کمزوریاں ہیں، اور جو شراب کا عادی ہے، لیکن جو کمینہ اور بزدل نہیں، جو کبھی دوست سے بے وفائی نہیں کرتا، ایک دفعہ جس کا ہاتھ پکڑتا ہے مرتے دم تک پکڑے رہتا ہے۔ آہ کلوپترا، کہو تم مجھ سے محبت کر سکو گی؟ بولو کلوپترا، تمہارا ایک لفظ مجھے اتنی مسرت بخش سکتا ہے جو میں پورے روم کا خود مختار بادشاہ بن کر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ عالم بے خودی میں بول رہا تھا تو کلوپترا کی نگاہیں اس پر گڑی تھیں، اور آج پہلی دفعہ مجھے ملکہ کی آنکھوں میں سچی اور بے لوث محبت کی چمک نظر آئی۔ یہ واقعی ناقابل یقین سی بات تھی۔ اینتھنی، تمہاری صاف گوئی سے میں بہت متاثر ہوئی ہوں، کلوپترا نے کہنا شروع کیا۔ کتنی شیرینی اور کیسا خلوص ہے تمہارے لفظوں میں۔ اینتھنی، کون عورت نہ چاہے گی کہ دنیا کا فاتح اس کی محبت کا دم بھرتا ہو، اور حالات کے پیش نظر تمہاری یہ محبت اور تمہارے یہ پرخلوص الفاظ میرے لیے تو آب حیات سے کسی طرح کم نہیں۔ تم نہیں جانتے اینتھنی
کہ میری زندگی کتنی بے لطف اور کتنی بے رنگ رہی ہے۔ آج تک کسی نے بھی مجھ سے محبت نہیں کی اور نہ میں نے کسی سے محبت کی، لیکن آج رات میری روح تمہاری روح سے ہم آغوش ہو گئی ہے۔ آج رات میرے دل کی دھڑکنیں تمہارے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہوئی ہیں۔ آج پہلی دفعہ کسی نے مجھے خلوص سے چاہا ہے، اور اینتھنی میں بھی اسے اپنا دل دے چکی ہوں۔ میں تمہاری ہوں اینتھنی، اور ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔ اینتھنی، مجھے اپنی باہوں میں لے لو اور میرے ہونٹوں پر اپنی محبت کی مہر لگا دو۔ آؤ ہم قسم کھائیں، جب تک ہم زندہ ہیں ایک دوسرے کے رہیں گے۔ آ جاؤ اینتھنی، جس طرح آج ہماری روح مل گئی ہے ہمارے جسم بھی مل جائیں۔ اینتھنی، آج سے میں تمہاری ہوں، ہمیشہ کے لیے تمہاری۔ آ جاؤ میرے پاس، اور آج رات ہم۔ اس وقت شارمن نے مجھے وہاں سے ہٹا لیا۔ کیوں ہرماسیس، اب کیا کہتے ہو؟ جب ہم دوسرے کمرے میں آ گئے تو شارمن نے شمع جلا کر پوچھا۔ سوائے اس کے کہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں شارمن، کہ اب تک حقیقت میں اندھا تھا، لیکن آج میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے جواب دیا۔